بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ مریم نواز پنجاب میں پنجابی میں تقریر کرتی ہیں تو اسے پنجاب کارڈ کہا جاتا ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا میں انہوں نے پشتو میں خطاب کر دیا ہے۔ مریم نواز کا انداز سیاست بہت منفرد ہے۔ وہ اپنے والد میاں نواز شریف اور چچا میاں شہباز شریف سے بالکل منفرد انداز میں سیاست کر رہی ہیں، اور ایک مزاحمتی عوامی سیاست جو ہے ان کا یہ انداز سامنے آیا ہے۔ آج انہوں نے اسلام آباد مسنگ پرسن کا جو کیمپ تھا اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد نوشہرہ میں جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اپنے اس خطاب میں انہوں نے بہت ساری بڑی جو باتیں ہیں یہ بھی کی ہیں، اور اس میں ایک انہوں نے بہت بڑی خبر بھی دی ہے۔ وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ مریم نواز آج اسلام آباد میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ڈی چوک میں مسنگ پرسن کے حوالے سے ایک بلوچستان کی خواتین کا کیمپ تھا، اس میں شرکت کی، اور ان خواتین سے انہوں نے کافی دیر وہاں پہ بیٹھی رہی، ان سے بات چیت بھی کی، ان کی باتیں سنی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسنگ پرسن کے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا حل نکالا جانا چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو کام بھی کرنا چاہیے، اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا یہاں بیٹھے ہونے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے متعلق حقیقت جو ہے وہ بیان ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو بتایا جائے کہ وہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ اگر وہ کسی ٹارچر سیل میں ہیں تو اس کے بارے میں بتایا جائے، اگر ان پر کوئی مقدمہ ہے، کوئی ان کے متعلق کوئی شکایت ہے تو ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو مر گئے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی زندہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں ان کے لواحقین کو بتا دیا جائے تاکہ ان کو صبر آ جائے۔ یہ روز روز کا جو مرنا ہے اس کا سلسلہ ختم ہو۔ مریم نواز نے مسنگ پرسن کا جو کیمپ ہے اس میں شرکت کر کے اپنی جو اظہار یکجہتی جو کیا ہے ان کے ساتھ، اور یہ شو کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی جو آواز ہے، یعنی ظاہر ہے وہ ایک بڑی جماعت کی لیڈر ہیں، اور ان کی جو بات ہے اس کا ایک اثر رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ اب مریم نواز کے وہاں جانے کے بعد حکومت جو ہے اس معاملے پر وہاں پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور حکومت بھی اس معاملے پر کوئی قانون سازی کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے نوشہرہ کا جلسہ۔ مریم نواز آج کل کافی متحرک ہیں۔ جب سے پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف تحریک برپا کی ہے، گجرانوالہ کے جلسے سے لے کے آج کے دن تک جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں مریم نواز ایک مزاحمتی لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں، اور بڑے ان کا ایک دبنگ انداز ہے، اور بہت وہ بےباک انداز میں بات کرتی ہیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بہت ایک نارمل انداز میں جو ہے کر جاتی ہیں۔ ابھی وزیر آباد اور ڈسکا میں جس طرح انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے خوار سے ہو کے خجل خوار تک جو باتیں کیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو باقاعدہ طور پہ اس پہ ان کے اشارے تھے، ان کو بتایا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ پیچھے جو کچھ ہوا چلیں اس معافی دی اور آئندہ سے آپ نہیں کریں گے۔ تو وہاں پر بھی اشارے تھے کہ انڈر ہینڈ بہت سارے معاملات جو ہیں ان پر ڈیل چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے مریم نواز بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ کافی کلیئر کر چکی ہیں۔ اب ان کی بات کے بعد فواد چودھری جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے درخواست مسترد کر دی، حالانکہ ان سے پہلے مریم نواز یہ کہہ چکی تھیں کہ اب وہ باہر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی آ کے بھی کہے کہ جی آپ لندن یا کہیں چلے جائیں تو پھر بھی وہ نہیں جائیں گے، اب وہ یہاں پہ ہی رہیں گی۔ تو مریم نواز نے تو اپنا جو فیصلہ ہے وہ بہت واضح طور پہ بتا دیا تھا، اور پنجابی میں جو تقریر کی، اور پنجابی میں انہوں نے بہت روانی کے ساتھ جو ہے بات کی، اور وہ سمجھ سکتی ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، اردو میں ظاہر بات ہوتی ہے تو لوگ لائک کرتے ہیں، لیکن جڑا مزہ پنجابی چاہتا ہے نا گل دا، وہ کہندے نے کہ اگر تسی لڑدے ہو نا تو لڑائی دا مزہ بھی پنجابی چ آندا ہے، تے پیار کردے ہو تو پیار دا مزہ بھی پنجابی چ آندا ہے، کیونکہ مادی جڑی زبان ہے نا تسی اودے چ اپنا مافِ ضمیر جڑا ہے نا وہ زیادہ بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہو۔ اور مریم نے وہاں پہ جو خطاب کیا اور اسے یہ پنجاب کارڈ کا نام دیا گیا، تو بالکل مریم پنجاب کارڈ استعمال کر رہی ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہی ہیں۔ وہ پنجاب میں جو ہے ایک پنجاب کی لیڈر کے طور پر آتی ہیں، لیکن آج خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو بات کی وہاں پہ وہ پشتو میں بات کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہ خیبر پختونخوا کارڈ جو ہے پشتو کارڈ اس کو یوز کر رہی ہیں،
اور انہوں نے وہاں پہ حوالہ دیا کہ وہ خیبر پختونخوا کی بیٹی بھی ہیں، چونکہ کیپٹن صفدر جو ان کے شوہر ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے، تو خیبر پختونخوا کی بہو تو وہ ہیں، تو انہوں نے یہ اس حوالے سے بات کی، وہاں پہ پشتوں میں بات کی، اور ظاہر ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جی انہوں نے پشتو کارڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے، تو ان کا جو انداز سیاست ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ انہوں نے وہ بہت سخت باتیں جو ہیں وہ بہت نارمل انداز میں جو ہے وہ کر جاتی ہیں، اور بڑی بڑی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتی ہیں۔ آج انہوں نے اس خطاب کے دوران جہاں پہ وزیر اعظم کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اصل میں خود چور ہیں، ان کی چوری کی وجہ سے عوام پر مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے یہ بڑھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بہت کم تھیں، پیٹرول سستا تھا، چینی سستی تھی، لیکن آج جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ ہے موجودہ حکومت کی اپنی چوری۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر کے بھاگ رہا تھا، تو پیچھے سے اس کو پکڑنے کے لیے لوگوں نے کہا چور چور چور، تو آگے سے اس نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ چور چور چور، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ چور کون ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اصل چور یہی ہیں۔ لیکن جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے، جو آج انہوں نے ایک اور اشارہ دیا ہے، وہ ہے انہوں نے حوالہ دیا سرٹیفائیڈ صادق امین کا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا، تو اس حوالے سے وہ سرٹیفائیڈ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سابق امین ہونے جا رہا ہے۔ سابق مطلب انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اب ان کی حکومت والا جو معاملہ ہے وہ تقریباً کلوز ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ سابق ہونے جا رہے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں، صاف الفاظ میں یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم یہ سابق وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب کہاں پہ یہ سارے معاملات طے ہو رہے ہیں؟ تو جناب یہ پھر وہیں پہ سارے معاملات طے ہو رہے ہیں جن کے پہلے اشارے دیے گئے، جن کا وہ پہلے یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہیں، اور انہی رابطوں کا نتیجہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو سخت ترین موقف تھا اس میں نرمی آئی ہے، اور جہاں سے پتھر پھینکے جاتے تھے وہاں سے کچھ جو ہے وہ ہلکی پھلکی موسیقی اب صرف سننے کو ملتی ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف جو نام لے کے تنقید کر رہے تھے، انہوں نے نام لینے تو چھوڑ دیے، لیکن بات کرنی بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو دیگر قیادت ہے ان سے بھی رابطے ہیں، بالخصوص سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ معاملہ جو ہیں وہ آگے تک گئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ سید یوسف رضا گیلانی کا سینٹ کے الیکشن میں آنا ہے۔ ان کا بطور امیدوار قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن لڑنا جو ہے یہ بہت بڑا اشارہ ہے، اور یہ ایک تیر سے کئی شکار ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو لانے کا جو مقصد ہے وہ سندھ سے کچھ ووٹ ان کو ملیں گے، سندھ سے ووٹ سے مراد ہے جے ڈی اے میں جو ووٹ ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں، چونکہ ان کی وہاں پہ جو ہے رشتہ داری ہے، اور اسی طرح کی ان کی رشتہ داری جو ہے وہ جہانگیر ترین خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، تو ان سے بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی یوسف رضا گیلانی کے لیے فائدے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں وہ رابطوں کا اثر نظر آتا ہے، اور اب اس کے بعد اگر یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک تو پھر بات طے ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو اسی وقت پھر کامیاب ہوگی نا، کہ اب اپوزیشن کے پاس اگر اتنی سیٹیں یا اتنے ووٹ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی اگر جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں اور یہ عمران خان پر عدم اعتماد ہے، تو اب ان کے خلاف پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی ہوں گے، اور اگر یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی کامیاب ہوں گے، اور پی ڈی ایم جو ہے ان کے حمایت یافتہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے پر آ سکتے ہیں، اور اگر چیئرمین سینٹ پی ڈی ایم کا ہوگا تو وہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، چونکہ جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ صدر مملکت کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جو ہے وہ بنتا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر ان کا کتنا
اثر ہوگا. تو یہ رابطے جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور ان رابطوں کی تصدیق بار بار پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور مریم نواز خود اشاروں کناروں میں جو باتیں کر رہی ہیں ان کے پیچھے چلنے والی گیم جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے, سامنے آ رہی ہے. اور اگلے چند روز میں جیسے جیسے یہ معاملات بڑھتے جائیں گے, اب سینٹ کے انتخابات میں چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہو جائیں گی. اور ایک طرف عمران خان جو فیصلے کر رہے ہیں اب سینٹ الیکشن کے متعلق, اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان میں جو تحفظات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے, بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی, اور اس تمام صورتحال کا اثر جو ہے سینٹ الیکشن میں بھی آئے گا. اور جو رابطے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی کپتان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں گی. اور ایسی صورتحال میں اب کیسے سینٹ کے الیکشن میں کپتان جو ہے وہ اپنے زور بازو جاتے ہیں, جب جہانگیر ترین کا ساتھ نہیں ہوگا, جب فرشتوں کا ساتھ نہیں ہوگا, تو پھر جو ہے وہ میدان بھی کھلا ہے اور میدان میں اپنے زور بازو جانا ہے. اب دیکھیں کپتان جو ہے اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, شکریہ.